حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک پرندہ تھا، اس پرندے کو ہر وقت کھانا کھلاتے، اسے اپنے ساتھ مانوس رکھتے، اپنے ساتھ رکھتے، حتیٰ کہ اسے دسترخوان پر بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اس پرندے نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کلام کیا۔ وہ پرندہ کہنے لگا کہ حضرت جب تک ہم اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہتے ہیں اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں قید کر سکتا، جو ہی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو فوراً پکڑ لیے جاتے ہیں۔ جس سے آپ نے مجھے خریدا ہے، ایک مرتبہ میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو اس نے مجھے آ کر پکڑ لیا، لیکن حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں ساری زندگی اللہ کے ذکر کے اندر گزاروں گا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں گا۔ تو حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آزاد کر دیا۔ اب وہ پرندہ چلا گیا، لیکن وہ ہر دوسرے چوتھے دن آتا، حضرت جنید بغدادی اس کو بلاتے، فوراً آ کر ہتھیلیوں پہ بیٹھ جاتا، کبھی کندھوں پہ بیٹھ جاتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ تو حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات ہوئی۔ ایک دن وہ پرندہ آیا اور آ کر اس نے دیکھا کہ لوگ حضرت جنید بغدادی کو وہ نہلا رہے ہیں، کفن دفن کا اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں۔ تو اس پرندے نے جس جگہ پر بیٹھا تھا وہاں سے نیچے گرا اور ساتھ میں اس کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گیا، پرندہ بھی۔ شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کفن دفن کا اہتمام کیا گیا۔ ایک مرتبہ کسی کے خواب کے اندر آئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میری بخشش فرما دی ہے صرف اس پرندے کی وجہ سے جس پرندے کو میں نے آزاد کر دیا تھا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا، اور وہ اللہ کریم کو میرا عمل اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے اسی کے ذریعے میری بخشش فرما دی۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ پرندے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اگر ہم ان کی دیکھ بھال رکھیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، اپنی چھتوں کے اوپر ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام رکھیں، ان کے لیے کچھ چوگے کا انتظام کر کے رکھیں تاکہ وہ پرندے آئیں، وہاں سے کھائیں، وہاں سے پئیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، اور رب کائنات ان پرندوں کو ہمارے لیے ذریعہ